اس داستان کا دور ایک دور کے گاؤں کی ہے جہاں کھانا پکانے کا ماہر ایک گھریلو بندہ تھا۔ اس کا خاص مشہور تھا ایچاری چکن جو اس نے خود بنایا ہوا تھا اور لوگ اس کے ایچاری چکن کو بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس سے پیسے کمانے لگا تھا۔ آخر کار ایک دن ایک اور شخص رضوان اس کے سامنے ایک دکان کھولتا ہے جہاں وہ بھی ایچاری چکن فروخت کرنے لگتا ہے۔ محمود، گاؤں کا ماہر ایچاری چکن، اس بات سے ناخوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کی فروخت کم ہونے لگے ہے۔ تم کیا کر رہے ہو رضوان؟ یہ میری جگہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ تم کسی کو دکان کھولنے سے منع کرو؟ یہ آزادی کا دور ہے محمود بھائی۔ لیکن میری محنت کی دکان ہے۔ تو محنت کیا کرتا ہے؟ میری محنت بھی تو ہے۔ اس کے باوجود محمود کو رضوان کو دکان سے نکالنے کا کوئی حل نہیں ملتا۔ وہ پریشان ہو کر اپنے دوست فیصل سے مشورہ لینے جاتا ہے۔ فیصل بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ رضوان نے میری دکان کے سامنے اپنی دکان کھولی ہے اور میرے کسانوں کو میری دکان سے دور کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بدقسمتی ہے محمود بھائی، لیکن اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کی دکان کو خراب کر دوں۔ نہیں محمود بھائی، ایسا کرنا گریبان ہلانے کی بجائے مسئلہ بڑھا دے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ تمہارے اصولوں پر چلنے کا انداز بدل، اپنے مشتریوں کو بہتر خدمات فراہم کرو اور اپنے ایچاری چکن کا مقام مضبوط بناؤ۔ تم بہت ہی درست کہہ رہے ہو فیصل بھائی۔ شکریہ۔ محمود اس نصیحت پر عمل کرتا ہے اور اپنی دکان کی خدمات کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی فروخت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ رضوان کی دکان کی مقابلت میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ نہایت اخیر رضوان بھی محمود کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس سے دونوں کی دکانوں کو بہترین معیار کی خدمات فراہم ہوتی ہیں اور گاؤں کی معیشت میں بہتری آتی ہے۔ محمود کی دکان کی بہتری اور فیصل کی رہنمائی سے گاؤں کی زندگی میں نیا رنگ آنے لگتا ہے۔ لیکن ایک دن ایک انجانے شخص نئے طریقے سے آتا ہے۔ اس کا نام عزیز ہے۔ محمود صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایچاری چکن بہت مشہور ہے۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں؟ تم کون ہو اور تمہارے پاس کون سی مہارت ہے؟ میری مہارت دیکھ کر اب بھی میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تے کہے، لیکن میں تمہیں اپنی مہارت دکھانے کی اجازت دوں گا۔ عزیز خوشی سے روشنی کا دھندا لے آتا ہے۔ ایک ہفتے بعد ایک بہت بڑی خبر سامنے آتی ہے۔ محمود بھائی، تمہاری دکان پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ تمہاری دکان جل گئی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ اس کا آغاز عزیز نے کیا ہے۔ محمود شوق سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کے دل میں غصہ اور حسرت کا مخلوط احساس ہے۔ عزیز، تم نے میری دکان کو کیوں جلایا؟ محمود صاحب، میں نے سوچا کہ اپنی دکان کے ساتھ ساتھ اب کی دکان کو بھی ختم کر دوں تاکہ میری دکان ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جائے۔ محمود کے دل میں افسوس کا دریا بہنے لگتا ہے۔ اس کے اصل دوست کا یہ رویہ اسے بہت شوق میں ڈالتا ہے۔ فیصل، محمود بھائی، اب کی توجہ عزیز کی کارروائیوں پر مرکوز کرنے کے بجائے اب ہمیں اپنی دکان کی تعمیر کرنی ہوگی۔ محمود، تم بہت ہی درست کہہ رہے ہو فیصل بھائی۔ میں نے اپنے دوست کو اپنا محنتی اور ایماندار دوست سمجھا تھا، لیکن وہ اسی دوست کی طرح نہیں نکلا۔ اس واقعے نے محمود کو عزیز کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ اپنے اصولوں پر چلنے کی بجائے اپنے دوستوں کی اصلت کو جاننے کا اہمیت سمجھتا ہے۔
اور اب وہ اپنی دکان کی تعمیر کے لیے فیصل کی مدد سے سرگرم ہوتا ہے، امید کرتے ہوئے کہ اس دفعہ انصاف کی راہ پر چلے گا۔ اس داستان کا دور ایک دور کے گاؤں کی ہے، جہاں کھانا پکانے کا ماہر ایک گھریلو بندہ تھا۔ اس کا خاص مشہور تھا ایچاری چکن جو اس نے خود بنایا ہوا تھا، اور لوگ اس کے ایچاری چکن کو بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس سے پیسے کمانے لگا تھا۔ آخر کار ایک دن ایک اور شخص، رضوان، اس کے سامنے ایک دکان کھولتا ہے جہاں وہ بھی ایچاری چکن فروخت کرنے لگتا ہے۔ محمود، گاؤں کا ماہر ایچاری چکن، اس بات سے ناخوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کی فروخت کم ہونے لگے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو، رضوان؟ یہ میری جگہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ تم کسی کو دکان کھولنے سے منع کرو؟ یہ آزادی کا دور ہے، محمود بھائی۔ لیکن میری محنت کی دکان ہے۔ تو محنت کیا کرتا ہے؟ میری محنت بھی تو ہے۔ اس کے باوجود محمود کو رضوان کو دکان سے نکالنے کا کوئی حل نہیں ملتا۔ وہ پریشان ہو کر اپنے دوست فیصل سے مشورہ لینے جاتا ہے۔ فیصل بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ رضوان نے میری دکان کے سامنے اپنی دکان کھولی ہے اور میرے کسانوں کو میری دکان سے دور کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بدقسمتی ہے، محمود بھائی، لیکن اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کی دکان کو خراب کر دوں۔ نہیں محمود بھائی، ایسا کرنا گریبان ہلانے کی بجائے مسئلہ بڑھا دے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ تمہارے اصولوں پر چلنے کا انداز بدلو، اپنے مشتریوں کو بہتر خدمات فراہم کرو اور اپنے ایچاری چکن کا مقام مضبوط بناؤ۔ تم بہت ہی درست کہہ رہے ہو فیصل بھائی، شکریہ۔ محمود اس نصیحت پر عمل کرتا ہے اور اپنی دکان کی خدمات کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی فروخت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ رضوان کی دکان کی مقابلت میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ نہایت اخیر رضوان بھی محمود کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس سے دونوں کی دکانوں کو بہترین معیار کی خدمات فراہم ہوتی ہیں اور گاؤں کی معیشت میں بہتری آتی ہے۔ محمود کی دکان کی بہتری اور فیصل کی رہنمائی سے گاؤں کی زندگی میں نیا رنگ آنے لگتا ہے۔ لیکن ایک دن ایک انجانے شخص نئے طریقے سے آتا ہے۔ اس کا نام عزیز ہے۔ محمود صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایچاری چکن بہت مشہور ہے۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں؟ تم کون ہو اور تمہارے پاس کون سی مہارت ہے؟ میری مہارت دیکھ کر اب بھی میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تے کہے، لیکن میں تمہیں اپنی مہارت دکھانے کی اجازت دوں گا۔ عزیز خوشی سے روشنی کا دھندا لے آتا ہے۔ ایک ہفتے بعد ایک بہت بڑی خبر سامنے آتی ہے۔ محمود بھائی، تمہاری دکان پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ تمہاری دکان جل گئی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ اس کا آغاز عزیز نے کیا ہے۔ محمود شوق سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کے دل میں غصہ اور حسرت کا مخلوط احساس ہے۔ عزیز، تم نے میری دکان کو کیوں جلایا؟ محمود صاحب، میں نے سوچا کہ اپنی دکان کے ساتھ ساتھ اب کی دکان کو بھی ختم کر دوں تاکہ میری دکان ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جائے۔ محمود کے دل میں افسوس کا دریا بہنے لگتا ہے۔ اس کے اصل دوست کا یہ رویہ اسے بہت شوق میں ڈالتا ہے۔ فیصل، محمود بھائی، اب کی توجہ عزیز کی کارروائیوں پر مرکوز کرنے کے بجائے اب ہمیں اپنی دکان کی تعمیر کرنی ہوگی۔ محمود، تم بہت ہی درست کہہ رہے ہو فیصل بھائی۔ میں نے اپنے دوست کو اپنا محنتی اور ایماندار دوست سمجھا تھا،
لیکن وہ اسی دوست کی طرح نہیں نکلا۔ اس واقعے نے محمود کو عزیز کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ اپنے اصولوں پر چلنے کی بجائے اپنے دوستوں کی اصلت کو جاننے کا اہمیت سمجھتا ہے، اور اب وہ اپنی دکان کی تعمیر کے لیے فیصل کی مدد سے سرگرم ہوتا ہے، امید کرتے ہوئے کہ اس دفعہ انصاف کی راہ پر چلے گا۔